بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں کا فیورٹ ٹاپک کہ اپنی بیوی کو کیسے قابو کیا جائے یا اپنے شوہر کو کیسے قابو کیا جائے، یعنی اپنے ہم سفر کو کیسے قابو کیا جائے۔ ایک تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اسلام میں شوہر کو بھی پورا حق ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے سکے، بیوی کو بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا لے سکے۔ چنانچہ قابو کرنے کا واحد طریقہ دل کو قابو کرنا ہے، اور وہ قابو ہوتا ہے محبت سے، قربانی سے، اپریسیشن سے، تعریف سے۔ اور ہمارے ہاں ساری عمر شوہر بیوی کو نیچے گرانے میں لگا رہتا ہے کہ تجھ میں تو یہ خامی ہے۔ اسی طرح اکثر عورتیں ساری عمر اپنے شوہر کو گرانے میں لگی رہتی ہیں، اور پھر لاسٹ ریزورٹ وہ یہ طے کرتی ہے کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر گھر میں میری چلے گی۔ اس بات کو سمجھیے کہ یہ ساتھ دینے کا، ہم سفر کا، دنیا اور آخرت کے ساتھ کا محبت کا رشتہ ہے، جس کو ہم نے اپنے اس گھٹیا نسخے سے کہ بجائے ہم ایک دوسرے کی سپورٹ بنے، ایک دوسرے کو قابو کرنے میں لگ جاتے ہیں، میدان جنگ بنا رکھا ہے۔ ہم خود بھی ذہنی طور پہ تباہ ہوتے ہیں، اپنے ہم سفر کو بھی کرتے ہیں، پھر ہماری اولاد بھی اس سے تباہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ فیملی کا یونٹ جب تباہ ہو گیا تو اس سے پورا کا پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ اس بات کو اس اینگل سے سمجھیے کہ شوہر ایک درخت ہے اور بیوی وہ شخص ہے جو اس درخت کے سائے میں آ کر بیٹھی ہے، اور کل کو یہیں پر آپ کی اولاد نے بھی بیٹھنا ہے۔ تو اب اگر اس سائے میں بیٹھے ہوئے شخص کو کسی بھی وجہ سے دھوپ پہنچ رہی ہے، چاہے وہ شوہر کی اپنی وجہ سے ہے، دوسروں سے مشورے کر کے چل رہا ہے اور غلط فیصلے لے رہا ہے اس وجہ سے ہے، یا ویسے ہی وہ غیر ذمہ دار ہے اس وجہ سے ہے، تو اب ہم سفر کو بھی دھوپ آئے گی اور ساری عمر اولاد کو بھی اسی دھوپ میں چلنا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر بیوی اپنی عقل سے، دوسروں کی باتوں میں آ کر یا اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے اس درخت کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو وہ در حقیقت اپنے سائے کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور اس سائے کو نقصان پہنچا رہی ہے جس میں کل کو اس کی اولاد نے بھی بیٹھنا ہے۔ تو بات کرنے والا بات کر کے چلا جائے گا، اب چاہے شوہر اس کی بات میں آئے، چاہے بیوی اس کی بات میں آئے، غلطی اس کی ہے جو اس کی بات میں آیا ہے۔ اور کل کو آپ اس درخت کو جتنا مرضی پانی دے لو، یہ کبھی بھی دوبارہ اتنا گھنا نہیں ہو سکے گا جتنا کہ پہلے وہ گھنا ہو سکتا تھا۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میاں بیوی ایک راستے کے ہم سفر ہیں، اس راستے کی جو مشکلات ہیں ان کی مثال آپ آگ لے لیں۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آگ پر خود چلے اور حتی الامکان اپنے ہم سفر کو اور اپنے کنبے کو یعنی اولاد کو اس آگ سے بچا کے رکھے۔ چنانچہ مرد کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ غیر ذمہ داری نہ دکھائے، اسی طرح بیوی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ خود آگ پہ چل رہا ہے، اور مجھے اس کے باوجود جو تپش آ رہی ہے وہ بہرحال اس سے کم ہے جو اس کو محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس جگہ پر مجھے اس سے شکوے کرنے کی بجائے اس کی سپورٹ بننا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی قربانی کا احساس کرنا چاہیے، اور یہی چیز مجھے اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے۔ تو اب معاشرے کا بیسک یونٹ یعنی شوہر اور بیوی جب یہ مضبوط ہوں گے تو یہاں پر رہنے والی اولاد بھی زیادہ اچھی پرورش پائے گی۔ تو اب یہ ایک کنبہ، ایک فیملی کریٹ ہو گئی جو کہ ایک یونٹ ہے۔ اب ایسے بہت سارے مضبوط یونٹ ہوں گے تو ایک معاشرہ بنے گا، اور ظاہر ہے کہ ایک یونٹ دوسرے یونٹ کی مدد تبھی کر سکتا ہے جب وہ خود مضبوط ہو۔ تو خدارا معاشرے کے اس اپاہج پن کو ختم کیجئے اور اس کو حلال محبتوں سے سنواریے۔ جو ہم سفر آپ کو ملا ہے اس کی خوبیوں کو فوکس کریں، ناشکری نہ کریں، اور اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر دوسرے کے اوپر زیادہ محنت کر کے دوسرے کے دل میں محبت پیدا کیجئے، یوں ایک دوسرے کو قابو کیجئے۔ اب جب یہ ریلیشن قائم ہوگا تو انتہائی اسٹرانگ ہوگا، جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق قائم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ میرا پیغام وہی ہے کہ آئیے سوئے حرم لوٹ چلے۔